بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدچلن عورت اپنے شوہر سے بات بات پر دنگا فساد کرتی رہے گی۔ رات کے وقت منہ شوہر سے دوسری طرف کر کے سوئے گی جس وقت تک شوہر گھر میں رہے۔ ایسی عورت کے ماتھے پر بل پڑا رہتا ہے۔ جیسے ہی خاوند گھر سے باہر جائے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں خوب بال بناتی اور بناؤ سنگار کرتی ہے۔ گھر کے دروازے اور کھڑکی پر کھڑے رہنا، باہر کے لوگوں خاص کر مردوں کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کی تعریف کرنا، ان کا نام یاد رکھنا، شوہر کے بوسہ دینے پر جلدی سے گالوں کو صاف کر لینا۔ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھڑ سواری کرتے وقت گھوڑے سے نیچے گر گئی۔ اس کے کولہے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھائے، لیکن لڑکی کسی کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ لڑکی کے باپ سے کسی نے کہا کہ شہر سے باہر ایک بہت ہی بہتر حکیم رہتا ہے، ان سے مشورہ کر لیں۔ وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کو کھولے ہاتھ لگائے بغیر اس کے کولہے کی ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر لا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہوگی وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ حکیم نے کہا شرط یہ ہے کہ ایک موٹی تازی گائے میرے لیے لا دو تو میں علاج کر دوں گا آپ کی بیٹی کا۔ وہ شخص شہر کی سب سے صحت مند گائے کو حکیم صاحب کے گھر پر لے آیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں، اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائے اور نہ پانی کا قطرہ پلایا جائے۔ شاگرد حیران ہو گئے کہ اتنی صحت مند گائے 2 دن تک پیاس اور بھوک سے مر جائے گی، لیکن کیونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 2 دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی۔ دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ حکیم نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دو۔ سب بہت حیران ہوئے، لیکن حکم ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا۔ حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کی پیٹھ کے ارد گرد باندھ دو۔ یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ گائے 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، جلدی جلدی کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی میں نمک کے سواد نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا۔ گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑھا کہ وہ چیخنے لگی اور اچانک کڑک کی آواز آئی اور لڑکی شدت درد سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتار کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے کولہے کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی ہے اور یہ گائے آج سے میری
یہ کوئی اور نہیں حکیم بو علی سینا تھے، جن کا نام بعد میں 4 دانگ عالم میں مشہور ہو گیا۔